آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، ایک بندہ بیٹھا، اور آپ دیکھیں آپ آدم علیہ السلام اپنے بائیں طرف دیکھا، 999 بندے بیٹھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ عز و جل، دائیں طرف کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ پورا کریں گے، اور یہ بائیں طرف یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ کبھی نہیں پورا کریں گے، یہ جہنم میں سڑیں گے۔ مفت میں جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے ہم ادھر۔ ہر مسجد جاؤ، جمعے کے بعد موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہے مولوی کی جگہ کہ فکر نہیں کرو، 5 نمازاں پڑھ لیا کر۔ پڑھنے والے تھے نا، نمازیں بھی روزے بھی، حج والے بیٹھے ہوئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا تھا پھر؟ اسی طریقے سے LGBT پھیل گئی تھی جس طریقے سے آج پھیلی ہے۔ تم کنفرم جنتی ہو۔ میں جب پاکستان آیا نا تو یہ والا جملہ میں نے پہلی دفعہ اردو میں سنا، کنفرم جنتی ہے۔ کس سے سنا؟ مولوی صاحب سے۔ کدھر؟ جمعے کے خطبے میں۔ اور میں وہاں پہ سنتا ہوا آیا تھا کرسچن دنیا میں کہ کرسچن کنفرم جنتی ہو گئے، اس لیے جو مرضی کرو اب۔ اور پاکستان آگے پتہ چلا کہ مسلمان کنفرم جنتی ہیں، اس لیے آپ جو مرضی کر لیں۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی وجوہات ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے اس لیے بتاؤں گا نہیں کہ مولوی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھیا فکر نہ کرو، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اسی رحیم نے، اسی عز و جل نے کتاب لکھ کے بتا دیا کہ جنت ایسے نہیں دے دوں گا، اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ ان کو کہہ دو، اے نبی ان کو کہیں کہ جنت سستی نہیں دوں گا میں۔ سارے کے سارے انبیاء نے ایک ہی سائیکل ریپیٹ کر کے دکھایا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھیا، جس مقصد سے آئے وہ مقصد کے اوپر رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مقصد پہ آئے وہ مقصد پہ رہنا بس۔ وی ڈو ناٹ نو کہ کون جنتی ہے کون دوست کی ہے۔ انبیاء نے کبھی لسٹ نہیں بتائی، گن کے 10 بندے ملتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ پورے صحابہ، ایسے صحابہ کی لسٹ۔ پھر سورہ فتح کے بعد تو میخ آ گئی نا، کیل گاڑ دی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان کے دل میں یہ نہ کبھی آ جائے کہ کوئی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اسلام میں۔ کیا ہے آخری آیت سورہ فتح کی؟ کسی کو یاد ہے؟ جس کو یہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ پاکستان میں مولوی صاحب پیش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پیک کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی پیک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں سے بھی جن کو میں، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، مگر ان میں سے بھی جو کہ ایمان پہ قائم رہ کے مریں گے، منہم مغفرۃ، ان میں سے ہمارے اوپر زبردستی یہ جو جنت فائز کر دی گئی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹ مل گئی۔ اس لیے ہر مسجد میں آپ جائیں گے وہ ایک ہی درس دے گا بس، کہ بس پوجا پاٹ کر بیٹا، بس پوجا پاٹ کر۔ ہم پوجا پاٹ والا ایک دین نما چیز گزر چکی ہے ہمارے پاس، نصارہ نے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ میں نے ایک یہودی رہبائے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کسی اور ملک میں، اور اس سے کوسچن کر رہا تھا کہ بھیا بات سنو، یہ تم لوگوں کی کتابیں کیسے اکٹھی ہو گئیں؟ تم تو ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، کرسچنس کی بات کر، انہوں نے کتاب کیسے اکٹھی کر لی؟ 1000 ایک سوال میں نے داغ دیے، 4 مہینے میں اس کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہا۔ میرے کالج کا پروفیسر تھا، مطلب اصلی رہبائے تھا، تھیولوجی پڑھاتا تھا۔ انہی سے بات سنو دھیان سے، 2 ہی قوموں پہ وعدے ہیں اللہ کے، اور یہ دونوں قومیں اینڈ تک، قیامت وقت تک چلیں گی۔ غور سے نہیں، یہودی کہہ رہا مجھے۔ And I said, وہ کون سی؟ کہہ رہا ایک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ اور اس وقت میرے دماغ کا خانہ کھلا کہ جتنی بھی احادیث ہیں ہمارے پاس، اینڈ آف ٹائمز کی، آخری دن کی بھی حدیث، اس میں بھی بنی اسرائیل زندہ ہے، غرقت کے درخت کے پیچھے چھپ رہی ہوگی مگر آخری ٹائم پہ بھی پائی جائے گی۔ پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کیسے دیکھتا ہے یہودی؟ دیکھیں نفسیات چیک کریں اس کی کتاب کو، سائیکالوجی کی کتاب بنائی ہوئی اس نے، اسی لیے آگے لے گیا۔ پھر میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ کہتا مسئلہ کیا ہونا ہے یار، طور اللہ نے ہمیں آسمان میں اٹھا کے دے دیا، طور آسمان میں چلا گیا اور اس کے سائے میں قوم آ گئی، اتنا اوپر گیا طور کہ سن کو کور کر رہا ہے، پورا کا پورا شیڈ مل گیا، بنی اسرائیل اکٹھی ہوئی ہے، 60 لاکھ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے، چلیں 6 لاکھ ہی صحیح، یہ 1000 2000 بندہ کم ہال میں آ رہا ہے، خود سوچے 6 لاکھ بندہ آ گیا،
طور آسمان پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ چلو تمہیں اسراء عطا کی. یہ یہودی بتا رہا مجھے, تمہیں اسراء عطا کر دی. اسراء سے اسرائیل نا, اسراء عطا کر دی, تاج تمہیں دے دیا میں نے. کیا کرو گے اب؟ مشرق سے لے کے جہاں پہلی کرن چلتی, مغرب تک جہاں آخری کرن گرتی ہے, اللہ کا تعالیٰ کا نظام نافذ کر کے دکھاؤ گے. یہ قرآن پاک کی آیت نہیں سنا رہا ہوں, توریت سنا رہا ہوں آپ کو. یہودی اسکالر اپنی توریت سے مجھے بتا رہا ہے, کہتا پھر ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا پھر ہم نے اسٹریٹجی آلٹر کی, کیونکہ ہمارے سیجز نے ٹیبرنیکل کی آیتیں توڑ دی. ٹیبرنیکل ہے وہ ان کا مندر, ان کی مسجد. اور ہم نے پھر لٹرلی اس کا جملہ بتا رہا ہوں, ہم نے پھر دین سے مذہب کا سفر اختیار کیا. ظاہر ہے وہ انگریزی میں بول رہا تھا. فرام دا کانسٹیٹیوشن, امپلیمنٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ٹو اوپننگ سیناگاگس. یہ ٹورانٹو میں بیٹھا یہودی رہبر مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے پوری کی پوری دنیا میں انتظام کرنا تھا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اچھا یہ تو واقعہ تو میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے نا. ہمارے پاس کدھر لکھا ہوا ہے بتاتا ہوں. کدھر لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں؟ کدھر لکھا؟ اس کی کتاب پھر پڑھائی اس نے مجھے, بک آف آئزیہ, بک آف ایزیکیل, جینیسس, ایون جینیسس. کہتا ہے یہ دیکھو ہم ویٹ کر رہے ہیں, میں بریکٹ میں جان کے ٹرانسلیشن بول رہا ہوں, اس کے الفاظ نہیں تھے. کہتے ہیں ہم اپنے امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ کیا کرے گا آگے؟ کہتا وہ کیا کرے گا آگے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ تعالیٰ کا انتظام پورا کر دے گا, ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. وہ یہودیزم کو کہہ رہا نا, ہر بندہ اللہ کا نام لینے والا ہو جائے گا ہر گھر میں. یہ اس نے ایسے الفاظ نہیں بولے, میں جان کے ایسے الفاظ بول رہا ہوں, کیونکہ یہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے. پڑھا نہیں ہوا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں یہ؟ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا نا, کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے, مشرق سے مغرب تک کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام نہ پہنچ جائے. آگے سنیں کیا کہتا ہے. پھر کہتا ہے, میں نے کہا اور کیا نشانی ہے؟ کہتا ہے نشانی اور یہ ہے کہ دنیا سے جنگ و جدل ختم ہو جائے گا. جب سب اللہ والے ہو جائیں گے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ بندوقیں, ٹینک, گولیاں پگھلائیں گے اور اس سے حل بنائیں گے اور کاشتکاری کیا کریں گے. دیٹس اٹ. ہے نا ایسے؟ بس. کہتا بس. پھر میں نے کہا ادھر آ کے رہ گئی ہو نا, ضرورت پڑی نا تمہیں آگے کی. اس کے بعد بھی کچھ ہے ہمیں یہاں تک, اور اس سے آگے بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے. یہ یہودیوں کی کتاب بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا نام ہے تمہارے امام مہدی کا؟ مسیح نام ہے, المسیح. اچھا, ہمارے والے کا بھی نام ہے المسیح. ہم بھی مسیح کہتے ہیں. تم مسایا کری جا رہے ہو, انتظار کری جا رہے ہو. کہتا بس دو شاخیں ہیں یہودیوں کی بس. میں نے کہا کیا شاخیں؟ کہتا ایک وہ جو پوجا پاٹ والے ٹیبرنیکل کے اندر اپنی مسجد کے اندر چھپ کے بیٹھیں گے, اور ایک وہ جو اسراء کا وعدہ پورا کریں گے. تو روایت پڑھیں, آپ کو سمجھ آ رہے گی, زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے, 5 تو ٹوٹل کتابیں اس کی. ایک اسراء کا وعدہ پورا کریں گے. 18-19 سال کا ایک مسلمان لڑکا, یہودی پروفیسر, اس کو اللہ تعالیٰ کی انتظامی امور اپنی کتاب میں بتا رہا ہے. اور میرے قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان سے پوچھو ان سے کون سا وعدہ کیا تھا. پڑھیے نا آیت. پوچھو ان سے کون سا وعدہ کیا تھا میں نے ان کے ساتھ. اور مجھے کیا الٹا بتایا گیا کہ ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ نے کہا ان سے پوچھو نا کون سا وعدہ کیا تھا. جیسا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے کہ ان سے پوچھو نا, یاد کراؤ کون سا وعدہ کیا تھا. کیوں نہیں کیا پورا؟ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے پورا وہ وعدہ؟ اگر کیا تھا تو پورا کرتے. اور پھر ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے تھرو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے پاس تھوڑ نہیں ہے قوموں کی, تم سے یہ وعدہ نہ پورا ہوا ہے مسلمانوں تو میں کسی اور قوم کو دے دوں گا. اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا. انسان ہے جو بار بار اپنی
سنت سیرت بدلی جا رہے ہیں کیا کر کے, اور نہیں جی ہم تو جنتی پہنچیں گے کیونکہ ہم نے کتاب کا کچھ حصہ اپلائی کر لیا اپنے اوپر. اور پھر کیا کیا یہودیوں نے وہی کیا جو مسلمانوں نے کیا, عیسائیوں نے وہی کیا جو مسلمان کریں, کہ کتاب کے سارے حصے اٹھانے کی بجائے وہ والے حصے اٹھا لیے کہ جہاں پہ دنیا اور دین کو بیلنس کر کے ایک نیا ورژن بنا لیں. دیٹس اٹ. ہم بھی یہ کر رہے ہیں, عیسائیوں نے بھی یہ کیا. آج دنیا کے کسی کرسچن پروفیسر سے پوچھیں, چاہے وہ ایتھیسٹک فلسفی کا کیوں نہ ہو, کرسچن گھر کا, کہ حضرت عیسیٰ نے سب سے بڑا کارنامہ کیا کیا تھا, تو نعوذ باللہ پتہ کیا بولے گا؟ انہوں نے کہا تھا لیو whatever is to Caesar unto Caesar and leave whatever is to the church unto the church. کہ بھائی پوجا پاٹ کا انتظام چرچ سے کراؤ, اور دنیا کا انتظام وہ جو اسراء کا وعدہ دیا وہ تم لوکل حکمران سے کراؤ, عمران خان, نواز شریف سے کراؤ. یہ کرسچن پروفیسرز اپنے فلسفے کے پیک پہ جا کے یہ الٹی کر دیتا ہے. اور پوچھو نا ان سے, یہ کہیں حضرت عیسیٰ نے لکھا ہے؟ نہیں عیسیٰ نے نہیں لکھا. یہ پال نے لکھا ہے؟ نہیں یہ پال نے بھی نہیں لکھا. تو پھر یہ کس ناہنجار نے لکھا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. تمہاری کتاب میں تو یہ جملہ نہیں لکھا ہوا, بعد میں ریوائز ورژن میں ڈالتے رہتے ہو, کسی کے تو نام پہ لگا دو, اس کو بھی ہی کے پروناؤن میں ڈالتے ہو کہ آئی ہرڈ ہم سے دیٹ. ہم ہو کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے کسی لوکل سیاستدان نے لکھا ہے نا, جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ میری کتاب میں اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. یہ عیسائیوں کے بارے میں. یہودیوں کے بارے میں کیا کہ یہ میری کتاب کی کچھ آیتیں, بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں اور بعض آیتیں بتاتے ہیں. وہ کون سی چھپاتے ہیں پتہ ہے؟ وہ والی آیتیں چھپاتے ہیں جس میں میری بھی جان نہ جائے سر, اور آپ کی بھی جان نہ جائے. That's it. میں پوجا پاٹ کرتا رہوں, آپ خان صاحب, شریف صاحب, آپ نظام چلائیں. مجھے مسئلہ پتا کیا ہے؟ مجھے پرسنلی ایز اے مسلم مین مجھے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ چلا لیں نظام, کوئی بات نہیں, نام کے تو مسلمان ہی لگتے ہیں آپ. خان صاحب آپ بھی چلا لیں, آپ بھی باتیں اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں آج کل. آپ یہ بتائیں اسلام کے جو کرٹیکل ترین امور ہیں حکمران کے لیے, ادھر سے کیوں آپ زیرو ہو جاتے ہیں آ کے؟ جب موقع تھا اسلام کی بات کرنے کا, وہاں آ کے آپ سیاست اور ڈپلومیسی کی باتیں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ آؤ نا پھر پوری طرح, ہمیں مسلمان ہونے کا پٹو ڈال رہے ہو, پوری طرح کر دو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, شہباز شریف ہو یا کوئی بدماش ہو یا شریف ہو, ہمیں کیا لگے, نام کا مسلمان ہے, چل پھر اپلائی کر. اللہ نے تو کہا اسراء کا وعدہ ہے, کسی ایک قوم نے تو کر دیں. اتنا بڑا کلمہ اٹھا کے لے کے آئے تھے انڈیا سے ہم, لا الہ الا اللہ, تو چلو لگاؤ نا. وہ پتہ کیوں نہیں لگاتے؟ نواز شریف, عمران خان کیوں نہیں ایک ایپلیکیشن کر سکتے؟ کیوں عافیہ صدیقی کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں دونوں؟ کیوں فلسطین کے اوپر جو ہے نا ٹیریٹوریل بریچ کرنا دنیا میں ہر قوم کا کام ہے سوائے مسلمانوں کے؟ کیوں ایسی بات نہیں کرے گا کوئی کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے؟ اب سوچیں ذرا, کیونکہ میں اور آپ مجھ جیسے بندے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہ ووٹ کے پیچھے نہیں کر رہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ لوکل گاؤں کے دیسی ہیں, یہ پوجا پاٹی ہیں سارے, ان کو اگر میں نے کہہ دیا نا میں فلسطین میں جا رہا ہوں, انہوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں ڈالنی. یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ہزار ہزار سال کے لیے پیدا کرتی کہ میرا بچہ نہ مر جائے. یہ وہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کروڑ 2 کروڑ روپے کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ بچہ غریب نہ ہو جائے. ان سے ووٹ لینے ہیں میں نے. سوچیں تو صحیح, اس ٹیبل کے اس طرف تو ہیں جس طرح عمران خان, نواز شریف بیٹھے. ان کی پلاننگ میں کیا جاتا ہے؟ ان کی پلاننگ میں فیکٹر جاتا ہے. کیا فیکٹر؟ کہ بھئی آپ کی نفسیات کیا ہے, آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, ورنہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سارے صحابی زندہ ہوتے, سب اس وقت مدینہ ہوتا, اس میں عمران خان یا نواز شریف پہنچتے اور کہتے ہم نے ووٹ لینا, سمجھ لیں ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا لیجسلیشن بننا تھا خان صاحب کا یا نواز شریف کا؟ مینیفیسٹو سمجھ نہیں آ رہا مسلم لیگ کا کیا ہونا تھا یا پی ٹی آئی کا. اگر صرف صحابی زندہ ہوتے تو یہ والا مینیفیسٹو لے کے آنا تھا انہوں نے جو اس وقت لے کے آتے. سوچیں, تھنک,
They are just a reaction to who we are. That's all they are. اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سوائے ہماری اوقات اشکارا ہوتی ہے ان کے سامنے، بس ان کی شکلوں میں. اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے جوان آئے ہوئے سر ہری پور کے ایبٹ آباد سے جوان آئے ہیں، نوجوانان نے ہزارہ، جنہوں نے لیکچر کے آدھے منٹ کے بعد صرف یہ بات کرنی ہے، بال بڑے لمبے تھے لڑکے کے یار. That's it. اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب لوگ. اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے نواز شریف اور عمران خان جنت میں جائیں دوست، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہم سے. بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ نہیں وعدہ لیا گیا تھا، پہلی دفعہ وعدہ میرے باپ سے لیا گیا تھا، آپ کے باپ سے لیا گیا تھا. کہاں پہ؟ جنت میں. کہ نیچے جا رہا ہے، تجھے بھیج رہا ہوں. کہ اللہ پہ تو، اللہ نے کہا نیچے اترو. تینوں کون؟ آپ دونوں اور یہ شیطان، آپ دو قبیلے نیچے انتظام کرو جا کے. اگر انتظام نہ ہوتا نا، انتظام کرنے نہ آئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی نہ بناتے. آدم علیہ السلام کو نبوت دے کے نیچے بھیجا تھا، نبی انتظام کرنے آتا نیچے. صرف بنی اسرائیل سے وعدہ نہیں ہوا، یہ صرف مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہوا، شروع اس دن سے تمام مسلمانوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ لے جا رہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتا دیا کہ یہ تیری شناخت ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کرے گا، میں پہنچ گیا، ہاں جی میں کروں گا. قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے. یہ یہودی پروفیسر بتائے گا مجھے؟ قرآن پاک نے مجھے خود بتایا. آپ نے نہیں پڑھی سورہ احزاب کہ خود آئے تھے تم میرے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم آئے تھے میرے پاس کہ ہمیں نیچے بھیج، ہم تیرا انتظام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جو جنت میں انتظام ہمیں گفٹ میں ملنا ہے، وی نیڈ ٹو ارن اٹ. اس کے اہل بن جائیں. جو جنت میں پورا سیارہ مجھے ملنا ہے، اس کا اہل بننے کے لیے چھوٹا سیارہ دے دیں. 10 100 50 1000 2000 50 لاکھ اتنے بندے انتظام کرنے وہاں پہ، تب میں اہل بنوں گا. اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. یہاں پہ پوجا پاٹ کرنے والا بندہ، صرف اپنے بیوی بچے بچانے والا بندہ، وہ جنت تک کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ اسی باپ کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے، کر لو. دیکھ اپنی دائیں طرف. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، ایک بندہ بیٹھا. اور آپ دیکھیں، آپ آدم علیہ السلام اپنے بائیں طرف دیکھا، 999 بندے بیٹھے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، میں حدیث سنا رہا ہوں صحیح، یہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد غور سے سمجھیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ عز و جل، دائیں طرف کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ پورا کریں گے، یہ جو وعدے کرتے پھرے نا، یہ کانٹریکٹ پورا کریں گے. اور یہ بائیں طرف، یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ کبھی نہیں پورا کریں گے، یہ جہنم میں سڑیں گے. ہر 1000 میں سے 999 مفت میں جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے ہم ادھر. ہر مسجد جاؤ، جمعے کے بعد موٹیویشنل سپیکر بیٹھا ہے مولوی کی جگہ کہ فکر نہیں کرو، 5 نمازاں پڑھ لیا کر، بس. یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا. پڑھنے والے تھے نا، نمازیں بھی روزے بھی، حج والے بیٹھے ہوئے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم میں، لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا تھا پھر پتہ نا سب کو. اسی طریقے سے LGBT پھیل گئی تھی جس طریقے سے آج پھیلی ہے.